بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 55، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام صلاحیت نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکے، ٹھیک ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو اشعار کی تشریح کیوں کرتے ہم، یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ تشریح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح جو ہے شعر کے ظاہری الفاظ، کیونکہ شعر ایک ظاہری الفاظ کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شعر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ظاہری الفاظ، لیکن اس کے اندر جو چھپا ہوا پیغام اس کو ہم نے جاننا ہے کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، اس نظم کا، اس شعر کا مقصد کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم تشریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایک شعر جو ہے آپ پڑھیں گے، جس طرح دوسرا اقبال کا کوئی بھی ایک شعر لیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ظاہری الفاظ ہیں شعر کے اندر، اب اس کے اندر اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمیں تشریح کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پوشیدہ معنی اس کے اندر کون کون سے ہے، کشت ویراں کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، امید کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نم کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو جب ہم دیکھنا ہے تو ہمیں تشریح کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تشریح کا اصل مقصد کسی بھی تحریر میں چھپے ہوئے گہرے خیالات کو سطح پر لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جامع تشریح کا فارمولہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ظاہری الفاظ جو اس کے الفاظ ہیں، نئے الفاظ، مشکل الفاظ، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے جذبات، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، پیغام، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی۔ جب دو چیزوں کا پتہ چل گیا پھر اس کے بعد ایک تفصیلی اور مکمل وضاحت آپ نے کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز دیکھنی ہے آپ نے، ایک نثر ہوتی ہے، ایک نظم، دونوں کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو دونوں کی تشریح مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیراگراف میں کی جو ساخت ہوتی ہے جملے اور پیراگراف میں ہوتی ہے، جبکہ نظم کی ساخت اشعار اور مصرے میں ہوتی ہے۔ نثر کی زبان سیدھی اور بیانیہ، اور نظم کی جو زبان ہوتی ہے استعارے اور تشبیہات سے بھرپور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نثر میں تشریح کا مقصد کیا ہوتا ہے، سیاق و سباق اور دلائل کو وسعت دینا، اور نظم میں تشریح کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پوشیدہ جذبات اور علامتوں کو کھولنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب تشریح کرنی ہے پھر اس کے اندر حوالہ بھی دینا ہے۔ حوالہ آپ قرآنی آیت کا دے سکتے ہیں، اقوال زرعی کسی کا کوئی قول آپ نقل کر سکتے ہیں، یا پھر دیگر کوئی بھی شاعر اس کے شعر کو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ایک مثال، اس کو دیکھ لیں، یہ ایک شعر ہے کہ چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تشبیہ جو ہے، چاند میری زمین پھول میرا وطن، ٹھیک ہے، پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتا ہوا، اور پھول میرا وطن روشن اور چمکدار جیسے چاند دنیا میں چمکتا۔ دوسرا ہے میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن۔ لال یمن مشکل لفظ ہے، اس کا مطلب ہم لوگ دیکھیں گے قیمتی پتھر، زرعی پیداوار اور فصلیں، پوشیدہ معنی، وطن کے زر مبادلہ میں اضافہ، یہ اس کی تشریح کا نتیجہ۔ اب اس کی اگر ہم تشریح کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ اس شعر میں شاعر اپنے وطن کو پھول اور چاند سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ پیارا وطن پھولوں کی طرح تر و تازہ ہے، اور اس کی زمین چاند کی طرح روشن، اور اس وطن کے کھیتوں میں اگنے والی فصلیں خوشبو بکھیرتی ہے اور وطن کے زر مبادلہ میں اضافے کا باعث ہے۔ جب پاک وطن ترقی کرے گا تو دنیا میں چاند کی طرح چمکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آپ کی تشریح، اور یہ آپ کا جو ہے تدریسی جات میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، تشریح کرنی ہے، اور اساتذہ جو ہے بچوں کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ تشریح کس طرح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس کے اندر ہر سرگرمی آپ نے کروانی ہے، پہلے بھی ہم نے کی ہے، دوبارہ پھر اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام نکھار کا گھر میں کام دے دیں۔ اسی طرح آج کا جو ہمارا لیکچر تھا صلاحیت تشریح کی، مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔